آج کی میری یہ کہانی اللہ پر بھروسے اور یقین کی کہانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا خود پار کرتے ہیں۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ اسکول گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دادا نے چاہا کہ چھوٹا بیٹا ہی تعلیم حاصل کر لے، بڑے دونوں تو کھیتی باڑی میں مگن رہتے ہیں۔ یوں ابا سے انہوں نے امیدیں لگا لیں، لیکن انہوں نے پڑھ کر نہ دیا، صرف 7 جماعتیں پاس کیں اور مڈل کا امتحان دے کر اسکول سے بھاگ نکلے۔ دادا نے سختی کی کہ تم اسکول کیوں نہیں جاتے، کم سے کم میٹرک تو کر لو۔ اس سختی کا یہ اثر ہوا کہ وہ غلط لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے لگے، پہلے سگریٹ پھر چرس شروع کر دی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر دادا جان نے سوچا کہ بیٹے کو شادی کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں، شاید اس طرح حالات ٹھیک ہو جائیں اور آوارگی کم ہو جائے۔ قرعۂ فال میری والدہ بشریٰ کے نام نکلا اور ان کی قسمت میرے بابا جان کے ساتھ پھوٹ گئی۔ امی نے 6 جماعتیں پاس کی تھیں، تب ان کی عمر محض 16 برس تھی اور یہ دادا کے بھائی کی بیٹی تھی۔ گاؤں کے رواج کے مطابق ان دنوں رشتے صرف اپنے خاندانوں میں ہوتے تھے، خواہ جوڑ ہو یا نہ جوڑ ہو، یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ والد صاحب غالباً شادی کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھے۔ یوں وہ سدھرنے کی بجائے اور بھی بگڑ گئے۔ یہ شادی انہوں نے اپنے والد کے دباؤ میں کر لی تھی، دل سے اپنی دلہن کو قبول نہیں کیا تھا، پہلے ہی روز سے بے رخی اختیار کر لی۔ وہ بیوی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، نہ ہی ہنس کر بات کرتے، تبھی ان کی شریکِ حیات پریشان رہتیں۔ شادی سے پہلے وہ کھیتوں میں تھوڑا بہت کام کر لیا کرتے تھے، اب وہ بھی چھوڑ دیا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ دادا جان سمجھے چند دن کا ماتم ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا، بیوی سے بھی دل لگ جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جوں جوں وقت گزرا وہ سست اور کاہل ہوتے گئے، زیادہ وقت پہلوانی، کبڈی اور یار باشی میں بسر کرنے لگے، یا پھر چرس کا کش لگا کر لمبی تان کر سو جاتے۔ تمام دن دوستوں میں گزار کر آتے تو گھر میں سبھی سے منہ بنا ہوتا۔ بیوی کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو ان کو بے بھاؤگی سنا دیتے، کبھی ہاتھ بھی اٹھ جاتا۔ اس طرح سے بیچاری سانس گھٹ گھٹ کر ہماری ماں جی رہی تھی۔ جب شوہر عزت نہ کرے، دکھ سکھ کا خیال نہ رکھے تو دوسرے بھی اس عورت کو عزت نہیں دیتے، خصوصاً سسرال والے۔ ہماری ماں کی بھی اہمیت بس اتنی تھی کہ سسرال میں سب ان سے کام کرواتے اور ان کو گھر کی باندھی سمجھتے تھے اور وہ خاموشی سے کام کرتی، منہ سے ایک لفظ نہ نکالتی۔ اللہ کریم نے سال کے سال بچے بھی ان کی گود میں ڈالنے شروع کر دیے تو وہ اولاد کے بوجھ سے جھکتی چلی گئیں۔ جب تک دادا دادی حیات تھے وہ ہمارا خیال کر لیتے تھے، ان کے بعد ماں بالکل بے آسرا ہو گئیں، کیونکہ جس عورت کا شوہر کماتا نہ ہو اس کی اولاد دوسروں کے رحم و کرم پر پلتی ہے۔ وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارا بھی ہونے لگا۔ ماں تمام دن گھر اور کھیتوں میں بھی کام کرتی، چارہ کاٹ کر لاتی، دودھ دھوتی، مکھن نکال کر رکھتی، جو ہمارے چچا شہر لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ شہر میں فروخت کرنے کو امی چٹائیاں اور چنگیریں تک بھی بنا کر دیتیں تاکہ خرچہ کسی اور سے نہ مانگنا پڑے۔ گندم، دودھ اور سبزیاں وغیرہ گھر کی تھیں، پھر بھی کپڑے لینے ہوتے، جوتا، صابن، تیل کے لیے تو رقم درکار ہوتی تھی، اور ہمارے باپ کا یہ حال تھا کہ وہ چرس کا ایک سگریٹ پی کر لمبی تان کر سو جاتا تھا۔ ہماری ماں اتنی محنت کے باوجود رقم جمع نہ کر پاتی،
ہمیں ضرورت کی اشیاء کے لیے تایا چچا کی جانب دیکھنا پڑتا تھا۔ میرے والد کو یہ احساس بھی نہ تھا کہ ان کے بھائی کے بچے اسکول پڑھنے جاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور خود ان کے بچے اسکول کی وردی اور کتابوں کو ترستے ہیں۔ ہم اس طرح ماں کی محنت پر جی رہے تھے۔ ان دنوں میں صرف 12 برس کی تھی جب امی ٹی بی میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئیں۔ ان کو تو ہر غم سے نجات مل گئی، ہمارے دکھ دگنے سے بڑھ کر چگنے ہو گئے۔ امی کو ہم وقت ہلکا ہلکا تپ چڑھتا رہتا، خشک کھانسی رہا کرتی، مگر ان کو شہر کے اسپتال لے جانے کے یہ پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ بیماری نے مکڑی کے جالے کی طرح ان کے وجود کو جکڑ لیا۔ آخر دم اسپتال لے گئے، مگر کیا بچا تھا اس ناتواں بنجر جسم میں؟ تب سبھی ملال کر رہے تھے، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہم 4 بچوں کو روتا دیکھ کر ابا بھی ہاتھ مل رہے تھے کہ بچوں کو سنبھالنے والی تو اللہ کے پاس چلی گئی۔ ذمہ داری ابا پر آ پڑی تھی۔ تبھی والد صاحب زندگی میں پہلی بار پریشان دکھائی دینے لگے۔ تائی اور چچی نے ہمیں اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ کوئی چارہ نہ رہا، ہم بیچارے بچوں کو اپنی بڑی بہن کے گھر پہنچا دیا۔ اب سب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دوبارہ گھر آباد کر لو، ورنہ تمہارے بچے ایسے ہی در بدر رہیں گے۔ یہی مشورہ پھپھو نے بھی دیا کہ 4 بچوں کی دیکھ بھال ان کے بس کی بات نہ تھی، جبکہ ان کے اپنے بھی 6 بچے تھے۔ کبھی پھپھو ہم سے پیار کرتی تو کبھی مارتی بھی تھیں۔ اتنے سارے بچوں نے مل کر ان کو پاگل کر دیا تھا۔ تاہم وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ہم لوگ کافی سیانے ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگے۔ دادا جان کے ایک چچا زاد بھائی کمال دین تھے، جن کی زمین ہمارے دادا کی زمین سے قریب تھی۔ ان کی بیٹی فاطمہ بہت خوبصورت تھی اور والد صاحب کو پسند تھی، لیکن عمر میں میرے والد سے 15 برس چھوٹی تھی۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ اس لڑکی سے شادی کر لیں، لیکن اس کا باپ نہیں مانتا تھا۔ دراصل وہ بے حد حسین لڑکی تھی اور بیٹی کے بدلے باپ وٹے سٹے میں رشتہ حاصل کر کے خود شادی کا آرزومند تھا۔ میرے والد نے پھپھو سے کہا، اگر کمالہ بدلے میں رشتہ چاہتا ہے تو میں اپنی بیٹی شاداں کا نکاح اس کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بڑے گھاٹے کا سودا تھا، کیونکہ والد صاحب تو ابھی جوان آدمی تھے اور فاطمہ سے ان کی عمر کا فرق صرف 15 سال کا تھا، مگر کمال دین بہت عمر رسیدہ تھا، جبکہ شاداں بہن ابھی صرف 15 برس کی تھی۔ والد صاحب کو اپنی خواہش عزیز تھی، لہٰذا انہوں نے یہ سودا منظور کر لیا، کیونکہ گھاٹا ان کو نہیں شاداں کو ہو رہا تھا۔ یوں بیچاری شاداں باپ کی خاطر 65 سال کے کمال دین سے بیاہ دی گئی اور فاطمہ ایک جھلملاتی پری کے روپ میں ہمارے ابا کے گھر اتر آئی۔ نئی ماں کے آتے ہی پھپھو نے ہمیں ہمارے والد کے گھر پہنچا دیا، کیونکہ ہمیں روٹی پکا کر کھلانے والی تو آ گئی تھی۔ فاطمہ اچھی لڑکی تھی، وہ ہم سے پیار کرتی تھی اور ہمارا خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمارے لیے خوش نصیب ثابت ہوئی تھی۔ اس سے شادی کے بعد ابا نے کھیتی باڑی میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور اپنے حصے کی زمین بھائیوں سے الگ کر کے محنت کرنے لگے۔ اس طرح ہم کچھ آسودہ حال ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو ابا نے سوچا کھیتی باڑی میں سخت محنت ہے، یہ ان کے بس کا کام نہیں۔ انہوں نے اپنے حصے کی زمین فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تایا چچا کو پتہ چلا تو وہ میرے والد کو اس امر سے باز رکھنے کے لیے آئے۔ زمین سے عزت ہے، یہ روزی روٹی کا ایک مستقل ذریعہ ہے، اسے بیچو گے تو رقم اڑ جائے گی اور تم کنگال ہو جاؤ گے۔ پڑھے لکھے تو ہو نہیں کہ نوکری بھی نہ ملے، آخر کیا کرو گے؟ مگر والد صاحب کے من میں بزنس کرنے کی سما چکی تھی، لہٰذا انہوں نے بھائیوں کی ایک نہ سنی۔ تب بھائیوں نے سوچا کہ دونوں مل کر ابا کے حصے کی زمین خود خرید لیں اور ان کو رقم دے کر زمین اپنے نام کروا لیں۔ والد صاحب اس رقم کو لے کر سوچ میں ڈوب گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ان کا ایک دوست شہر میں رہتا تھا،
ابا نے ان سے مشورہ مانگا تو اس نے کہا کہ تم رقم لے کر شہر آ جاؤ تو میں تمہیں یہاں بزنس کرا دوں گا۔ والد صاحب کا یہ دوست خود بھی بزنس کرتا تھا، اس کی ساکھ اچھی تھی۔ اس نے ابا جان کو دکان لے کر دی تو انہوں نے اسٹور کھول لیا۔ دکان خوب چلنے لگی اور گھر کا گزارا ٹھیک سے ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی بار ہم نے سکھ کا چین لیا۔ کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں تھی۔ ابا اب سدھر چکے تھے، مگر یہ سکھ میری ماں کے نصیب میں نہ تھے۔ فاطمہ کی تقدیر کہ وہ قسمت کی دھنی نکلی۔ خیر، یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ 2-4 سال بعد ہمارے مالی حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ والد صاحب نے مکان بھی خرید لیا اور ایک اور دکان بھی کھول لی۔ میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی اب باشعور ہو چکے تھے۔ چھوٹی بہن فرزانہ ان دنوں 7-8 برس کی تھی۔ وہ اسکول جاتی تھی۔ والد صاحب نے دوسری دکان بھائی کے حوالے کر دی۔ وہ اس کی شادی چچا کی بیٹی نائمہ سے کرنا چاہتے تھے۔ جن دنوں ہم بھائی کی شادی کے لیے گاؤں گئے ہوئے تھے، انہی دنوں میرے بڑی بہن شادہ کا خاوند کمال الدین چل بسا اور وہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ یہ دکھ بڑا تھا، اور اس سے بھی بڑا دکھ کہ آپا کا جیٹھ جو کمال الدین سے بھی 2-4 سال بڑے تھے، اب اپنی بیوہ بھابھی یعنی میری آپا شادہ سے شادی کے خواستگار تھے۔ ان کی منطق یہ تھی کہ ہم نے فاطمہ کے بدلے میں شادہ کو لیا تھا، فاطمہ واپس کر دو اور شادہ کو لے جاؤ، ورنہ تمہاری لڑکی کو جیٹھ سے شادی کرنا ہوگی تاکہ فاطمہ کا گھر بسا رہے۔ یہ تھی گاؤں والوں کی ایک بد رسم جو آج بھی یہاں کے ہر دیہات میں رائج ہے۔ اب بیچاری شادہ پریشان کہ پہلے ہی دن کے چند نوحیز سال ایک بوڑھے کے ساتھ گزار چکی تھی، اب دوسرے کی بیوی بننے پر ہرگز تیار نہ تھی۔ فاطمہ کو اس کے تایا نے کہلوا بھیجا کہ اگر شادہ مجھ سے نکاح ثانی پر راضی نہیں ہوئی تو نصیر الدین کا گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ جب تم اب جاؤ گی ہم عدالت سے تمہارے نکاح کی تنسیخ کروا لیں گے۔ آپا شادہ روتی ہوئی میرے بھائی کے پاس آئی اور فریاد کی کہ میرے بھائی، تم ہی کچھ کرو اور مجھے اس بڈھوں سے نجات دلواؤ، ورنہ مجھے کنویں میں دھکا دے دو۔ ادھر فاطمہ پریشان تھی۔ وہ واپس میکے نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ عدالت سے خلا لینا چاہتی تھی۔ بھائی بغیر والد کو بتائے شادہ کے جیٹھ کے پاس گیا اور کہا کہ وہ اپنی بیوہ بہن کو لینے آیا ہے، کیونکہ اس کی اولاد بھی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کا اب سسرال میں رہنے کا جواز نہیں ہے۔ وہ تم سے نکاح پر راضی نہیں، زبردستی نکاح کرو گے تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور یہ بھی سن لو، امی فاطمہ تمہارے گھر آنے پر راضی نہیں، وہ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑنے کی نہیں، وہ عدالت جا سکتی ہے۔ اس سے تمہاری نہ صرف عزت اچھلے گی بلکہ مقدمے پر روپیہ پیسہ الگ برباد ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ وٹے کا بدلہ مانگنا چھوڑ دو۔ ہاں، رقم لینا چاہو تو بتاؤ، میں تیار ہوں۔ تم اس رقم سے کوئی دوسری عورت جس کے ورثاء رشتے کے بدلے رقم لینے پر راضی ہوں، ان سے رشتہ حاصل کر کے گھر بسا لو۔ فاطمہ کا تایا ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے جان لیا کہ میرا بھائی دباؤ میں آنے والا بندہ نہیں ہے۔ یوں اس نے 1 لاکھ روپے کے بدلے شادہ کو واپس کرنا منظور کر لیا۔ بھائی نے رقم اس کو ادا کر دی اور اپنی بہن کو گھر لے آیا۔ بھائی نے ابا سے مشورہ کیے بغیر یہ کام کیا تھا کہ جانتا تھا کہ وہ 1 لاکھ دے کر بیٹی واپس میکے لانے کو راضی نہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی تو کسی نہ کسی کو بیاہنی ہی ہوتی ہے، لیکن روپیہ بڑی مشکل سے آتا ہے۔ گویا شادہ کو اس کے جیٹھ کے ساتھ بیاہنے میں میرے والد کو کوئی حرج نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی یہ معاملہ ان کے علم میں لائے بغیر بھائی نے از خود حل کر لیا۔ ابا ابھی گاؤں میں تھے۔ بھائی نے 1 لاکھ ادائیگی کے لیے وہ دکان فروخت کر دی تھی جس پر بیٹھا کرتا تھا۔ جب ابا کو اس معاملے کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھائی کو برا بھلا کہنے لگے کہ بہن کو واپس لانے کی خاطر تم نے اپنے رزق کے ذریعے کو فروخت کر دیا۔ وہ جس گھر بہو بن کر گئی تھی، دوبارہ اسی گھر کی بہو بن کر وہاں رہنے میں کیا عیب تھا؟ اس طرح ہمارا رشتہ بھی ان لوگوں سے نہ ٹوٹتا۔ اب دوبارہ کیسے تو دکان خرید سکے گا؟ کب کمائے گا اور تیرا گھر آباد ہوگا؟ جب روزگار نہ ہوگا کون تم کو لڑکی دے گا؟ یہ تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔
ابا کی باتیں سن کر شاداں رونے لگی۔ تب بھائی نے اسے گلے لگایا اور کہا، ابا نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنایا اور ایک بڈھے سے بیاہ دیا، مگر میں اب کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہونے دوں گا۔ شکر کہ ہم شہر میں آ بسے اور میں نے کالج سے تعلیم حاصل کر لی۔ تعلیم نے میری سوچوں کو روشنی عطا کی۔ واقعی تعلیم یافتہ ہونا ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے، میں آئندہ اپنی بہنوں کی زندگیاں برباد نہ ہونے دوں گا۔ میں جوان ہوں، دوبارہ پیسہ کما لوں گا، محنت مشقت کر کے دوبارہ دکان بنا لوں گا۔ اس نے ابا کو بھی تسلی دی کہ 1 لاکھ روپیہ کچھ نہیں۔ تم 1 لاکھ کو روتے ہو، میں تم کو انشاءاللہ کئی لاکھ کما کر لا کر دوں گا، مگر اب ان رسموں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بھائی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر ایک دوست کی مدد سے ان کو دبئی جانے کا موقع مل گیا اور وہاں اچھی ملازمت ملی تو کافی رقم کما کر گھر بھجوانے لگے۔ بھائی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے میرے بھائی کی مدد کی۔ 5 سال بعد وہ لوٹے تو اتنا پیسہ لائے کہ دوبارہ دکان خرید لی۔ کچھ عرصہ بعد یہ دکان ایک بڑے جنرل اسٹور میں تبدیل ہو گئی۔ تایا نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی۔ یوں میرے بھائی کا گھر بھی بس گیا اور ہم بہنوں کی شادیاں بھی بغیر بٹے سٹے کی رسم کے بغیر میرے چچا کے بیٹوں سے ہو گئیں۔ اب ابا کہتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کا بیڑا ایسے ہی پار ہو جاتا ہے، پھر وہ غلط رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔